خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، اور یقیناً آپ سب بہت برکت پا رہے ہیں. خداوند کے جو زبردست سورما خدام یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں بھرپور تیاری کے ساتھ. آپ یقیناً ان کے وسیلے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم خداوند کی تعظیم، اس کی پرستش کرتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو بہت اچھے طریقے سے جان رہے، سیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے اور لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں. ناظرین، آج جن خدام نے ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے. شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے لاہور کالج آف تھیولوجی کے پرنسپل کینن پروفیسر ریورنڈ ایمینول بہادر صاحب نے. شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ ایمینول بہادر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. آئیے ہم اپنے خداوند خدا کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے دل اپنے خداوند کی حضوری میں اونڈیلیں. اے عزیز خداوند خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیری محبت نے جوش مارا اور تو نے دنیا سے جو شرارت کی دنیا ہے محبت کی، اور اس محبت میں تو نے اپنے مبارک بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اور اس نے جو خدا ہے تجسم اختیار کیا، ہمارے درمیان رہا، اور ہماری مخلصی کے لیے اس نے جان کا نذرانہ صلیب پر پیش کیا، اور ہمیں زندہ ایمان بخشنے کے لیے وہ موت پر، قبر پر، شیطان پر فتح پا کے مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا. ہم اس بڑے کام کے لیے، اس بڑے معجزے کے لیے خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زندہ ایمان ہے، ہمارے پاس مخلصی دہندہ ہے. شکریہ شکریہ. اور آج جو کچھ کہا اور سنا جا رہا ہے اس پر تیری برکت کے طلبگار ہیں. خداوند خدا ہم کو اور سننے والوں کو بڑی برکت بخشتا جا. تیرے قدوس و جلیل نام میں مانگتے ہیں، آمین. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب، پہلی 8 آیات. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا، جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا. وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا، اور مرتھا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے. پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا. مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا. پس یسوع نے کہا، اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی پر غور کر رہے تھے، اور آج بھی ہم اسی میں سے سیکھیں گے اور جانیں گے. اور یقیناً گزشتہ پروگرام بھی آپ کے لیے بڑا بابرکت رہا، اور آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے بڑا بابرکت ہوگا، جس میں ہم اور بہت ساری سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. گفتگو کا آغاز آج ہم ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے کریں گے. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح بیتنیہ میں موجود ہیں اور عید فصح کی تیاری ہے، یقیناً خداوند یسوع مسیح کی طرح اور بھی بہت سارے لوگ قریب ترین علاقوں میں آ جاتے ہوں گے کہ یروشلم جا کر عید منانی ہے، اور رش اور بہت بڑی تعداد ہے اب لوگوں کی. تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ان کے لیے کھانا بنایا گیا ہے. تو ان کی کیا روایت ہے یہودیوں کی کہ وہ کیسے اپنے مہمانوں کو سرو کرتے ہیں کھانے کے لیے جب انہیں بلایا جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد جو ان کے کھانے کے آداب ہیں ان کے تعلق سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ جب یہ خاتون یعنی مریم جو ہے وہ جٹا ماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت عطر خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر
ڈالتی ہے تو کوئی ایسا انداز ہوگا ان کے بیٹھنے کا، ان کے کہ وہ کھاتے کھاتے ہی وہ کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ یہ کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ کیا انداز تھا، کیا ان کے مطلب سٹائل تھے جو جس طرح سے وہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے؟ پادری صاحب بہت شکریہ. پادری صاحب انسانی زندگی کی جو اخلاقیات ہے اس کی مذہبی تعلیمات پر منحصر ہے. اس کا انحصار جو ہے اس کی مذہبی تعلیمات پر ہے. آپ کا جو مذہب آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کی اخلاقیات میں نظر آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک خدا جو ہے وہ لوگوں کو پیار نہیں کرتا تھا، لیکن خدا نے ان ساری قوموں کے بعد میں ایک فیصلہ کیا کہ میں ایک اپنے لیے ایک مثالی قوم کا انتخاب کرتا ہوں. کیونکہ وہ جو واقعہ نو کا طوفان آیا تھا اور خدا اپنے ہی کائنات کو بنانے پر ملول ہوا، انسان کو بنانے پر ملول ہوا، یہ ساری پشیمانیاں جو تھیں، تو اب خدا نے سوچا کہ ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنا لی جائے جو بالکل میرے کلوز کیبنٹ ہو، اور اس کے وسیلے سے میں دنیا کے سامنے ایک مثال کھڑی کر دوں. گو کہ معیاری نہیں تھی، لیکن خدا نے کوشش کی کہ ابراہیم کو کال دی، ابراہیم کو بلایا، اور ابراہیم کے اوپر جو ہے یہودی مذہب کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی. وہاں سے یہودی مذہب کی بنیاد رکھی گئی. اب یہودی روایات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ابراہیم کی زندگی سے، اس کے طور اطوار سے، اس کی طرز زندگی سے منسلک ہے. یہ جو کھانے کی روایات ہیں، یہودیوں میں ایک ٹرم ہے، عبرانی زبان میں ایک ٹرم ہے جس کو حکماسات ارخم بولتے ہیں. حکماسات ارخم، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنسیڈر دا گیسٹس. ایک رسم ہے انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے جو گیسٹ ہیں، خاص طور پر یہودیوں کے نزدیک اجنبی جو مہمان ہیں، ان کی بڑی خاص ویلیو ہوتی تھی. نیو ٹیسٹامنٹ میں بلکہ ابراہیم کی اس مہمان نوازی میں کہا گیا کہ کئی دفعہ ہم نے انجانے میں انہوں نے فرشتوں کی بھی خدمت کی. تو یہودیوں کا یہ تھا کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اور یہ جو حکماسات ارخم ہے، یہ ان کے مذہب کا ایک ڈیمنسٹریشن تھا، یعنی وہ ایک ان کا ظہور تھا. وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے باپ ابراہیم نے، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو پھر ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. تو پہلی مثال ہمیں ملتی ہے پیدائش 18 باب کی پہلی 5 آیات میں، جہاں پر 3 مہمان آتے ہیں اور ابراہیم جو ہے وہ دور سے دیکھ لیتا ہے. اب تالمود کیا کہتا ہے؟ تالمود کہتا ہے کہ ابراہیم کا جو ٹینٹ ہوا کرتا تھا وہ چاروں طرف سے اوپن تھا، تاکہ وہ کسی بھی طرف سے کوئی گیسٹ آتا ہے تو اس کو دیکھ لے. وہ بھاگ کے، اور جب یہ مہمان آئے تو وہ بھاگ کے گیا ہے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے گیا ہے، کیونکہ ابراہیم کے ذہن میں جو مہمان نوازی تھی وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو اس کو بعد میں یہودی مذہب کی روایات کا ایک حصہ بنا لیا گیا. مذہب کا حصہ نہیں بنا تو روایات کا ایک حصہ بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ جب مہمان نوازی جو ہے وہ یہودی ایک روایت میں ہے جو اہم ہے، جسے خاص طور پر تالمود نے بڑا ریکمینڈ کیا ہے. اور نئے عہد نامے میں جب یعقوب کی کامنٹری کے اوپر کام کر رہا تھا، وہاں پر بتایا کہ پہلی صدی میں بہت کم مسیحی خاندان تھے، اور ہر مسیحی خاندان جو ہے انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ ایک مہمان خانہ بنایا ہوتا تھا. کیونکہ جب وہ وزٹرز آتے تھے تو وزٹرز بھی کوشش کرتے تھے، جو مسیحی وزٹرز تھے، جو ایوینجلسٹ تھے، جیسے مقدس پالوس رسول ہیں، وہاں پر وہ وزٹ کرتے ہیں، یا جتنے ہمارے جو رسلاء ہیں، جو ابتدائی جو بزرگ ہیں، وہ جب وزٹ کرتے تھے تو وہ پھر جا کے مسیحی خاندان ڈھونڈتے تھے. اور مسیحی خاندان نے ایک مہمان خانہ رکھا ہوا تھا جس میں وہ اپنے لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے. اور اگر آپ اسقف جو ہمارے بشپ صاحبان ہیں حوالہ آپ پڑھیں تو تیتس کے 3 باب میں اور تھموتھیوس کے 3 باب میں وہاں پر صاف لکھا ہے کہ وہ مہمان نواز ہو. جو خادم ہیں، صرف بشپ صاحبان نہیں،
تمام مسیحی جو ہیں وہ مہمان نواز ہوں. یہ ایک معیار بھی ہے ہمارا مسیحی مذہب کا کہ ہمیں مہمان نواز ہونا ہے. اور اس کی بنیاد جو ہے ہمیں پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب میں ملتی ہے. پھر مہمان نوازی ہمیں وہاں پر بھی نظر آتی ہے جب اسحاق کی شادی کے لیے ابراہیم نے اپنے نوکر کو بھیجا، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں وہ اس کو پانی پلایا گیا، اونٹوں کو پانی پلایا گیا، اور پھر گھر میں لے کر گئے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 24ویں باب میں ان کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد مہمان جب ہوتا تھا مہمان کو خدا کی رحمت، آج بھی یہ کہتے ہیں کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ خدا کی رحمت ہوتا ہے. تو کیوں؟ مہمان کے اوپر ذمہ داری تھی کہ جب وہ اپنی مہمان نوازی ختم کروا لیتا ہے تو میزبان کے لیے وہ دل سے دعا دیتا تھا. یہ بڑی خاص بات تھی جو وہاں بیان کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ابراہیم نے ان کو کھانا شانا کھلایا ہے تو انہوں نے دل سے دعا کی ہے کہ اگلے سال تیرے بیٹا ہوگا، اور ہوا. اور اس طرح سے جو مہمان ہوتا ہے وہ میزبان کے لیے جاتے ہوئے اس دعا کو کہتے تھے کہ اختتامی دعا جو کھانے کے بعد کی دعا ہے. کھانے کے پہلے کی دعا ہم ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن کھانے کے بعد کی دعا جو ابراہیم کے لیے بھی فرشتوں نے کی یا ان لوگوں نے مہمانوں نے کی، اور کھانے کے بعد کی بھی دعا میرے خیال میں اس خاندان کو برکت دینے کا یہ مہمان کی ذمہ داری ہے وہ کرے. تو اس کو کہتے تھے برکات ہا مازون، یہ اس کا دعا کا نام تھا، برکات ہا مازون. یہ بھی عبرانی زبان کی ٹرم ہے، یعنی وہ دعا جو کھانے کے آخر میں خاندان کے لیے، میزبان کے لیے کی جاتی تھی. اور وہ دعا بڑی با اثر، کیونکہ پیٹ بھر جاتا تھا اور خدا کے فضل سے پھر وہ دعا میں اور ہی زور آ جاتا تھا. تو یہ ایک خاص دعا تھی جو کرتے تھے. اچھا، یہودی روایت میں جو مہمان ہے وہ 3 دن کا کنسیڈر کیا جاتا ہے. 3 دن کا کنسیڈر کیا جاتا ہے، چوتھے دن کو وہ مہمان نہیں ہوتا. اچھا، پہلے دن جب مہمان آتا تھا تو اس کے لیے ہمیشہ وہ بچڑا یعنی بیف کا ارینج کرتے تھے، جو بڑا گوشت ہے اس کے لیے اس کا ارینج کرتے تھے. دوسرے دن وہ لیم یعنی چھوٹے گوشت کا ارینج کرتے تھے. یعنی پہلے دن وہ مہمان تو نہیں جائے گا نا ابھی. پہلے دن کاف یعنی بچڑا جو ہے اس کا ارینج کرتے تھے، مہمان کو خوب کرتے تھے. اور اس کے بعد دوسرے دن جو ہوتا تھا مہمان، موسٹلی شام کا کھانا، شیپ یعنی لیم، ان کا بکرا شکرا جو دے دوسرے دن. اور تیسرے دن جو ہے وہ مرغی، اس وقت کا جو بھی تھا، وہ اس کا وہ عبرانی زبان کا جو ترجمہ کیا گیا وہ چینی مرغی کہا گیا اصل میں. یعنی اس قسم کی مرغی جو چائنا میں پائی جاتی ہے، دیسی مرغی ہے. تو مہمان کی تو وہ کام جائے گا. لیکن مزے کی بات یہ کہ 3 دن تک یہ چلتا تھا. چوتھے دن اس کو دال چوتھے دن جو مہمان ہوتا تھا وہ اس کو دال یا بینز وغیرہ یا لوبیا وغیرہ یا چنے وغیرہ دیتے تھے کہ بس وہی وہ جو مہمان نوازی ہے وہ فنش ہو گئی ہے. سو یہ یہودیوں کی روایات تھی. اور مہمان بھی ہمیشہ 3 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا ایک کھانا کھانے کے، یہ تو بتا رہے تھے کہ اگر چوتھے دن کا کوئی مہمان ہوتا تھا تو اس کو کہتا تھا بھئی جو ہم کھائیں گے وہی آپ کو ملے گا. لیکن پہلے 3 دن جو ہے وہ مہمان نوازی ہوتی تھی. اب آئیں اس کے اوپر آداب کے اوپر. مہمان جب آتے تھے تو میزبان جو ہوتا تھا وہ آتے ہی مہمان کو بوسہ دیتا تھا. یہ پہلا کیا ہے کہ اس کو بوسہ، آپ کو پتہ ہے یہ سینٹیمنٹس کی بات ہے، تو وہ اس کو بوسہ دے کے اس کو دل سے وارملی ویلکم اس کو کہتے تھے. پہلی بات. اور یہ یوحنا 13ویں باب کی پہلی 11 آیت میں ہمیں مل جائے گا. پھر اس کے بعد پاؤں دھونا یا دھلوانا، یہ مہمان نوازی کا ایک آداب میں، ایٹیکیٹس میں آتا تھا کہ یہ بھی کرنے ہیں. پھر اس کے بعد بعض اوقات خاص اگر موقع ہیں تو مہمانوں کے خاص لباس بھی دیا جاتا تھا کہ آپ یہ پہنیں، کوئی گون وغیرہ یا کوئی جبہ وغیرہ پہن کے لیے دیا جاتا تھا. اور اس کی مثال ہمیں متی کی انجیل کے 22ویں باب میں ملتی ہے. پھر اس کے بعد سر اور داڑھی کو معطر کیا جاتا تھا. یہ جو 12ویں باب میں مریم نے کیا ہے، لازر کی بہن نے کیا ہے، یہ مہمان نوازی کا حصہ تھا کہ مہمان جب آئے اس کے سر پہ، اس کی داڑھی پہ، اس کے کپڑوں پہ جو آئنٹمنٹ ہے، جو پرفیوم ہے وہ لگایا جائے تاکہ وہ معطر ہو جائے، یہ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد
مہمانوں کو اگر 2-3 مہمان آئے تو ان کو پوزیشن کے مطابق بٹھایا جاتا تھا. جس طرح ہم جائیں تو پرنسپل صاحب کی پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی بہتر پوزیشن میں بیٹھیں گے. اس طرح سے یہ کھانے کے آداب ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے. ہمیں بھی مہمان نوازی میں کسی قسم کی کسر، کیونکہ مسیحی تعلیم بھی مہمان نوازی کی تعلیم دیتی ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہ جو روایات ہیں یہ بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ کتنے سویلائزڈ اور مہذب لوگ تھے، جو آنے والے مہمانوں کی بڑی قدر کرتے تھے، اور کھانے کے تعلق سے بڑی ان کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے جو ابھی شاید وقت کم ہونے کی وجہ سے وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی ہے. تو ضرور نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے ساتھ ضرور اس طرح کی باتیں بھی شیئر کریں گے، تاکہ ہم اور زیادہ ان چیزوں کو جان سکیں، سمجھ سکیں کہ کس نفاست کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آیا کرتے. آگے بڑھیں گے اور پرنسپل صاحب سے جانیں گے. پرنسپل صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر دوسری آیت میں ہمیں مرتھا کا ذکر ملتا ہے، کلام میں لکھا ہے وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے. تو اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ مرتھا کا ذکر ہمیں جب مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیلی بیان میں بھی دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی خدمت کرتے ہی نظر آ رہا ہے. آج یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. تو اس خدمت کی کیا امپورٹنس، کیا اہمیت ہے، کس نوعیت کی یہ خدمت ہے جو وہ کر رہی ہیں؟ ذرا اس بات سے اگر میں شروع کروں کہ یہودیت میں اور دوسرے مذاہب میں بھی نام اور ذات، جس طرح خدا کی ذات پاک ہے اس کے اسماء گرامی ہیں، اس کے اسماء گرامی اور اس کی ذات، اس کی خوبیاں ان کو بیان کرتے ہیں. جو خوبیاں ہیں وہ اسماء میں موجود ہیں. اب اس بی بی کا نام مرتھا، مارتھا نہیں کہنا جیسے ہم بہن مارتھا جی نہیں، مرتھا. اب یہ مؤنث اسم ہے خواتین کے لیے، اور یہ قلدنی نام، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور زبان بھی ہے سائرک، ٹھیک ہے، سریانی. یہ ان زبانوں میں یہ نام ہے، اور اس کا معنی بہت ہی دلچسپ ہے. مورو، MORO، مورو یا مور، MORE، مور. لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے خداوند، لارڈ، ٹھیک ہے، میسٹر، آقا. اب نام جو ہے وہ تو خداوند ہے، نام جو ہے وہ میسٹر ہے، اور مؤنث کے طور پہ ہم میڈم کہہ سکتے ہیں. اب میڈم اور خدمت خادمہ اپنے نام کے بالکل برعکس. واو، کیا بات ہے. خداوندوں کا خداوند آسمانوں سے آیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور پاؤں دھونا سب سے کم تر کام تھا جو غلاموں کو دیا جاتا تھا، پاؤں دھونا. اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں ہی بیکیم دا گریٹسٹ نتھنگ. پائتوں کی شے میں بالکل بے حیثیت سا درجہ خداوند یسوع نے اختیار کیا. اور اس خاتون میں بھی، ہم اس بی بی میں بھی دیکھتے ہیں کہ نام تو خادمہ ہے، میڈم ہے، لیکن خادمہ کی خدمت سر انجام دے رہی ہے. شی ہیز گاٹ اے اسپرٹ آف سرویچیوڈ، اور یہی اسپرٹ خداوند یسوع المسیح میں موجود ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے خداوند یسوع المسیح سے اس نے یہ صفت مستعار لی ہوگی، کیونکہ یسوع ان کے گھر آتے جاتے تھے. مرتھا، مریم، لازر، اور کلام پاک میں لکھا ہے یسوع ان کو عزیز رکھتا تھا. فیلوس، دوستانہ پیار. اور یسوع المسیح نے اپنی کلیسیا کو بھی کہا ہے، میں تمہیں، اپنے شاگردوں کو بھی کہا ہے، میں تمہیں نوکر نہیں بلکہ کیا کہوں گا، دوست کہوں گا. اور ایک خوبصورت گیت ہے، یسوع کیا ہی دوست پیارا، دکھ اور بوجھ اٹھاتا ہے.
اور یہاں پر یہ بی بی ایک بوجھ سا اٹھاتی دکھائی دے رہی ہے. خداوند آگے جائیں گے تو کیوں نہ میں ایک فکر دامن گیر ہے اس بی بی کے کہ کیوں نہ میں کچھ ان کے لیے جلدی ہے نا پکا لوں. اسے گھر کے اندر صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہر وقت گھر کو بہت صاف ستھرا رکھتی ہے کہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا اوہ پرونا آ گئے اوہ فٹافٹ او چلو پلنگ تو چیزاں چکو اے بھی چکو کرسیاں ٹھیک کرو چلو ہم شور ڈال دیتے ہیں. کوئی بھی ناک ہوا دیکھا وہ اچھا ریورنڈ وسیم وہ چلو اندر بھجو ٹھیک کرو جا کے. تو اس طرح سے پاسٹر منور صاحب آ گئے لیکن اس قدر سلیقہ مند اس قدر کرینہ نام کیا ہے میڈم. اور دیکھیں نام کے برعکس کام ہو رہا ہے. جیسے خداوند میں سے اس نے لے لیا یہ عہدہ کہہ لیجئے خوبصورت سا رتبہ کہہ لیجئے بالکل خادمانہ زندگی گزار رہی ہے. پہلی بات جو آپ اور میں اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ ہے کہ وہ ایک مہمان نواز بی بی ہے. اور اگر ہم اس کو مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں دیکھیں 10ویں باب میں 38ویں سے 42ویں آیت میں تو یہاں لکھا ہے مرتھا نام ایک خاتون نے, عورت نہیں میں کہتا پلیز, کیونکہ میں نے کئی دفعہ لیکچرز میں بتایا کہ عورت لفظ عربستان میں گھٹیا لفظ ہے پلیز. اس لیے یسوع جی نے استعمال گناہ کیا ہے اس کا مطلب شہزادی ہے, آپ کو تو پتہ ہے نا, اور اس کا مطلب کوئین ہے, اس کا مطلب میڈم ہے. 3 مطلب میں نے بتائے ہیں, میڈم, کوئین, شہزادی. تو یہ استعمال کریں ہم میڈم. ایک میڈم نے اسے اپنے گھر, اور واقعی وہ نام کی نسبت سے ایک میڈم نے اسے اپنے گھر میں اتارا ہے, ہوسٹ. اور پھر میں آپ کو ناظرین, آپ کو جو یسوع کے پیارے ہو, زبور 23 کی طرف لے چلتا ہوں. خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا, راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. زبور 23 کیا ہے؟ The Lord is my host and I am a guest at his table. وہ میرا کیا ہے؟ میزبان ہے. اور میں کون ہوں؟ میں مہمان کے طور پہ اس کی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہا ہوں. اب آسمانوں کو چھوڑ کر خداوندوں کا خداوند میز پہ آ کے بیٹھ گیا اور وہ اس کی خاطرداری مہمان نوازی کر رہی ہے. یہ یسوع سے اس نے لی ہے. یہ بھی Praise God. Praise God. Thank you so کیا much. کنیکشن, کیا بات ہے جی خداوند یسوع المسیح سے. پہلی بات کہ وہ مہمان نواز ہے, گھر میں آنے کی دعوت دے رہی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ تو وہ گھر میں آنے کی دعوت دیتی ہے. پھر دوسری بات دعوت دے کے اور آ کے بیٹھ نہیں جاتی. چل نہیں کڑیے انج کر, چل نہیں کڑیے انج کر, چل نہیں جا کے, نہیں, وہ خود اٹھ کے خداوند کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے. کس قدر ایکسائٹمنٹ ہوگی اس کے دل کے اندر, کس قدر خوشی ہوگی اس کے دل کے اندر. کتنے ہیں جو خداوند کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں, اے خداوند یو بی دا ہوسٹ, یو بی دا گیسٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو بی دا ہوسٹ ایٹ یور ٹائم. کتنے ہیں فی الواقع جو اپنے گھر میں یسوع کو. اب یہاں پر اس نے دعوت دی ہے, دعوت تیار کر رہی ہے, اور یہاں پر 2 طرح کا مزاج ہمیں نظر آتا ہے. ایک مزاج ہے خاموشی, میڈیٹیشن, اور وہ اس کی بہن مریم میں پائی جاتی ہے. عبرانی میں مریم ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے مریم. اور وہ مریم چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور یسوع بھی پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یسوع اس سے محو گفتگو ہیں. اب ایک نعمت تو ہے بدن کی فکر کرنا, یہ بھی خداوند کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے. زبور 23 یقیناً وہ بھیڑوں کی گلا بانی بھی کرتا ہے لیکن خوراک کا بندوبست بھی کرتا ہے. اور ایک طبیعت, ایک مزاج ہے خاموشی میں بیٹھنا اور باتیں سننا. دوسری بہن باتیں سن رہی ہے یسوع جی کی, اس کے ساتھ بیٹھی ہے, اور مرتھا خداوند کے کھانے کی فکر ہے کہ یہ آگے جائیں گے اور میں ان کی
کسی نہ کسی طرح سے خاطر تواضع کر سکوں. اس میں مزاج میں فرق ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور اسی لیے وہ آ کے پھر خداوند سے کہتی ہے کہ خداوند دیکھ، یہ میرے ساتھ اس نے تو یہاں پر آ کر بیٹھی ہے، میرے ساتھ مدد نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا، مزاج میں فرق ہے، خدمت میں فرق ہے. وہ سننے کی، میڈیٹیشن کی اس کی منسٹری ہے، منسٹری آف پریئر اینڈ میڈیٹیشن، اس کی منسٹری وہ ہے خداوند کی خدمت کرنا. تو اس طرح سے ہمیں یہ دونوں میں فرق دکھائی دے رہا ہے. اور یہاں پر اس ورد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو مقدس یوحنا کی معرفت پاک انجیل کے 12ویں باب میں ہے، یہاں پر بھی لکھا ہے کہ مرتھا خداوند کی، مرتھا خدمت کرتی تھی. وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا بنایا. اس نہیں لکھا، پلورل لکھا ہوا ہے. ممکن ہے کہ ساتھ اور بھی خواتین ہوں، ساتھ مریم بھی ہو شامل. تو انہوں نے اس کا کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں مہمان نواز ہے، خادمہ ہے، مزاج میں کیسی ہے کہ وہ فکر کرتی ہے خداوند یسوع مسیح کے کھانے کی. اور کاش کے چرچ میں، میری بڑی خواہش ہے، کاش کے چرچ میں ہمارے پاس ایک کم از کم کمرہ ہو جہاں پر غرباء کی داد رسی کے لیے کچھ نہ کچھ راشن پانی پڑا ہو. اور کاش کہ مرتھا کسی منسٹری آج چرچ اختیار کرے. کاش کہ یوحنا آباد میں، گرد و نواح میں، کوٹ لکھپت میں اور وطن عزیز کے مختلف قصبات میں، دیہی علاقہ جات میں، کاش کہ اس منسٹری کو فروغ مل سکے جو مرتھا نے کی ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یقیناً مرتھا کی ایک بڑی ذمہ داری، بڑا کام ہے جو خداوند نے اسے سونپا ہے، عطا کیا ہے، خدمت ہے جو اس کو دی ہے، اور وہ بڑی ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ ان تمام خدمتوں کو نبھا رہی ہے. ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے کریں گے. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں اس پیسج میں مریم نامی خاتون کا تذکرہ ملتا ہے. بائبل مقدس میں بہت دفعہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ مریم نامی خواتین کافی ہیں. تو اگر آپ ان کی ڈیٹیل ہمیں بتا دیں تاکہ ہم کس جگہ کس مریم کے ساتھ کون سا واقعہ معروف ہے تو ہمارے ناظرین کی ہیلپ ہوگی. اور یہاں پر کس مریم کا ذکر کیا گیا ہے اس کی بھی رہنمائی فرما دیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. شکریہ بھائی صاحب. پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں جو نام ہوا کرتے ہیں وہی اس شخصیت کے کام ہوا کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اپنی ذات میں خدا تھے اور ان کا نام یسوع تھا جو زمینی نام ان کو دیا گیا، اور اس لیے دیا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، کیونکہ یسوع کے نام کا مطلب ہی نجات ہے. اب پرنسپل صاحب نے مرتھا نام کے تعلق سے بہت خوبصورت باتیں بتائیں اور اس نام کی ریلیونس جو ہے ان کی منسٹری کے ساتھ بتائی. اب یہاں پر جو سوال آپ کا ہے کہ ہمارے نئے عہد نامے میں کتنی خواتین ہیں جن کا نام مریم ہے، اور 12 باب میں کون سی والی مریم ہے جو خدا یسوع مسیح کو مسح کرتی ہے. تو میرے پاس نئے عہد نامے میں جو ریکارڈڈ مریم نام کی خواتین ہیں یہ 6 ہیں، اور ان 6 میں سب سے پہلا نام میں ذکر کرنا چاہوں گا مقدسہ مریم کا، جن کا ذکر آلموسٹ اناجیل میں، چاروں اناجیل میں، اناجیل اربع میں ذکر آیا ہے. اور خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے مقدس لوکا نے اور مقدس متی رسول نے خوب بیان کیا ہے، جن کی منگنی مقدس یوسف کے ساتھ ہوئی
اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں ان کا خاصا کردار رہا اور ان کو براٹ اپ کرنے میں، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت تک، بلکہ آسمان پر جانے تک مقدسہ مریم جو ہے وہ ساری چیزوں کی گواہ رہی ہیں۔ اور پھر روح القدس کے نزول پر بھی مقدسہ مریم جو شاگردوں کے ساتھ دعا میں ٹھہری ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی مقدسہ مریم جو ہے وہ منسٹری میں جاری و ساری رہی۔ اب یہ پہلی مقدسہ خاتون ہے، مقدسہ مریم ہے، جن کا ذکر بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، دوسری مریم جو ہے وہ ہے، اس کو نام دیا گیا ہے، اس کی ریکگنیشن ہے روما کی مریم۔ یہ روم میں تھی اور اس کی جو خدمت ہے وہ مقدس پالوس رسول کے ساتھ تھی بطور مشنری بھی، اور یہ مقدس پالوس رسول کے ساتھ کلام کی خدمت میں بیچ میں اس کے شامل تھی، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے رومیوں کے نام خط اس کا 16واں باب اور اس کی 6 آیت میں مقدس پالوس رسول نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر جو تیسری مریم ہے وہ ہے یوحنا مرکز کی ماں، جو مقدس مرکز انجیل نویس ہیں، ان کی یہ والدہ ہے، اور ان کی جو رشتہ داری ہے وہ برناباس کے ساتھ بھی تھی۔ اب یہ جو مرکز کی ماں مریم ہے، مرکز کا پورا نام یوحنا مرکز تھا، اور یہ جو مریم ہے مرکز کی ماں جو ہے یہ یروشلم میں رہتی تھی، اور اس کا گھر بھی بیتنیہ کی طرح خوب استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں ہمیشہ دعائیہ جو پروگرامز ہیں وہ ہوتے تھے۔ اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ جو مقدس جو سارے شاگرد ہیں جتنے بھی ہیں وہ یہاں دعا کے لیے، اور آخری فسح کا بھی جو تھا وہ یہاں پر اہتمام کیا گیا تھا۔ مقدس پطرس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ بالا خانہ میں جائیں اور وہاں پر یہ کریں۔ یہ وہ مریم ہے جو مرکز کی ماں ہے۔ پھر جو چوتھی مریم ہے یہ متی کی انجیل کے 27ویں باب کی 6 آیت کے مطابق یہ یعقوب اور یوسیس کی ماں ہے، یعقوب اور یوسیس کی ماں ہے، اور ایک خیال کے مطابق اس مریم کو کلوپاس کی بیوی بھی گردانا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کی خدمت میں یہ ساتھ ساتھ تھیں، یہاں تک کہ یسوع مسیح کے دکھوں میں، ان کی مصلوبیت میں، ان کے دفنائے جانے میں، اور زندہ ہونے پر بھی یہی مریم جو تھی وہ ساتھ ساتھ تھی، مقدسہ مریم کے ساتھ ساتھ جو تھی یہ کرتی تھیں۔ اور اس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل کے 27 باب کی 26 آیت میں اور مرکز کی انجیل کے 15 باب کی 40 آیت میں ملتا ہے۔ اب جو 5ویں مریم ہے یہ ہے مریم مگدلینی، اور مگدلینی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مگدلہ کی رہنے والی تھی، اور اس میں سے خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ 7 بدروہیں جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح نے نکالی تھی، اور یہ ملتی ہے ہمیں مرکز کی انجیل کے 16 باب کی 9 آیت میں، لوکا کی انجیل کے 8 باب کی 2 آیت میں، اور لوکا کی انجیل کے مطابق یہ بھی ایک مریم تھی جس نے خدا یسوع مسیح کو مسح کیا تھا، اس کے اوپر عطر ڈالا تھا، یہ بھی ایک واقعہ موجود ہے۔ اب جو 6 مریم ہے وہ یہاں یوحنا کی انجیل کے 12 باب میں جس کا ذکر آتا ہے، جس نے خدا یسوع مسیح کو مسح کیا ہے 30 آیت میں، پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ سو یہ مریم جو ہے یہ لازر کی بہن ہے، کیونکہ ان کے گھر میں بات ہوئی ہے۔ سو جس طرح پرنسپل صاحب نے بتایا تھا کہ مرتھا کی ایک اپنی منسٹری ہے، مریم کا ایک اپنا فوکس ہے، وہ ورڈ آف گاڈ کو پیار کرتی ہے، اور وہ سننے میں جو ہے وہ دلچسپی لیتی ہے، اور یہ ان ایمانداروں میں شامل ہے جنہوں نے یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہے۔ سو مریم کا کردار بھی جو ہے یہ ایک نمایاں کردار ہے، اور کلام کو پیار کرنے والے لوگ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو خدا کے قدموں میں بیٹھ کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ اور اسی کو جب مرتھا نے شکایت کی کہ یہ میری مدد نہیں کرتی، تو یسوع مسیح نے پرائیورٹی سیٹ کی ہے کہ کھانا پینا ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ
وہ روٹی کی فکر میں ہے، یہ زندگی کی روٹی کی فکر میں ہے. سو زندگی کی روٹی جو ہے ناظرین، یہ بھی ہماری ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. جو ابھی جس مریم کا تذکرہ اس پیسج میں کیا جا رہا ہے، یہ دراصل لازر کی بہن مریم ہے جن کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے، اور یہ پیسج ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اس ایکٹ پر ہم جو انہوں نے کیا ہے، جو کچھ وہ کر رہی ہیں، اس پر بھی ہم غور کریں گے. پرنسپل صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے. جی پرنسپل صاحب، ہماری رہنمائی فرمائے. یہاں پر خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس مریم نے جٹاماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت عطر خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر ڈالا ہے. سو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، اس سے کیا مراد کیا ہے؟ بہت شکریہ جی. آپ کے سوالات نے ہمیں اندر سے حل آیا ہے. اور زیادہ مطالعہ کرنے پہ اور اندر سے خوشبوئیں نکل رہی ہیں. پریز گاڈ. یہ جٹاماسی کا آدھ سیر خالص عطر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو اس نام پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں سے پھر اس کو دیکھیں گے. پھر یہ کیا ہے، فوائد کیا ہیں، اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے. اس میں ہم جٹاماسی جو نام عطر کو دیا گیا ہے، یہ میڈ آف پیور نارد، یہ جڑی بوٹیاں، ٹھیک ہے، اس سے یہ عطر تیار کیا جاتا تھا. جٹا ماسی ناردو ستا خائص، ناردو NARDO ستا خائص. اور ناردو ستا خائص مطلب بڑا ڈراؤنا ہے. یہ سچ ہے، میں مزاح نہیں کر رہا. جٹا ماسی ناردو ستا خائص، جٹا کا مطلب ہے ڈریڈ لک، خوفناک قسم کی جو کسی کی صورت بنی ہوئی ہے، دیکھتا ہے بڑی خوفناک صورت میں، جیسے کوئی چڑیل سی صورت ہے یا عجیب سی. جٹا خوفناک. اور خائص مانسی، جٹا مانسی، مانسی کہتے ہیں ہیومن، انسان. اب جٹا ماسی کا لفظی مطلب پھر ہوا انسان کی خوفناک صورت، خوفناک صورت. اور وہ صرف چہرے کی نہیں ہے، لیکن اندرون میں جو خوفناک قسم کی ڈریڈفل کنڈیشن آدمی کی ہوتی ہے، جیسے یہ بی بی ہے، آنسوؤں سے اس نے پاؤں کو بھگویا ہے. کیوں یہ سب کچھ اس نے کیا ہے؟ اس کے اندر کی ڈریڈفل قسم کی خوفناک قسم کی صورت جٹاماسی اس کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، اس کی خوفناک صورت کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ لفظی معنی ہے اور اس کی زندگی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گہرا تعلق ہے. ہر وہ شخص جو اندر سے خوفناک قسم کا ہے، وہ باہر کھل کے آتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے، اور وہ جٹاماسی خوفناک صورت. اب یہ علاج معالجے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، خوشبو سے ہٹ کے. یہ علاج معالجے جڑی بوٹیاں تھیں اور مرگی کے لیے استعمال ہوتا تھا، ہسٹیریے کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر یہ ذہنی کمزوری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. یوں کہہ لیجئے کہ یہ ڈرگ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا. ہسٹیریا کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا، ذہنی کمزوری کے لیے اور مرگی کے لیے. اور یہ ڈائٹری جو سپلیمنٹ ہے نا، جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں تو بعد میں پھر ایک اور اینڈ پہ کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے ڈائٹری سپلیمنٹری کے طور پہ. بیگم کہتی ہے اے ذرا کھا کے تے ویکھو، چکھ کے تے ویکھو، پھر بڑا ہی سواد آتا ہے. یس. تو اس کو ڈائٹری سپلیمنٹری کے طور پہ بھی، خوراک کے طور پہ بھی، ڈائٹ کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ذرا دیکھ لیں
ڈائٹ میں بھی استعمال ہو رہی ہے اور یہ ادویات کے دوائی کے طور پہ بھی استعمال ہو رہی ہے، اور یہ خوشبو کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے۔ کتاب مقدس میں اس کا جو ذکر آیا ہے وہ ہمیں غزل الغزلات میں ملتا ہے۔ جب ہم پہلے باب کی 12ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی۔ پھر چوتھے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں اس کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ تیرے باغ کے پودے لذیذ میوہ دار ہیں، مہندی اور سنبل بھی ہیں، جٹاماسی اور زعفران، جٹاماسی اور زعفران، ان کا ذکر بھی ہمیں غزل الغزلات میں ملتا ہے کہ محبوب اور محبوبہ کی وہ ساری کی ساری داستان جو ہے اس میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس علاقے کی پیداوار تھی تو پھر ہندوستان میں خاص کر کشمیر کا علاقہ، اور بھی علاقہ جات میں یہ جڑی بوٹی پائی جاتی تھی، لیکن کشمیر کے علاقہ سے تاجر آتے اور تاجر اس کو خرید کر فلسطین میں جا کر لے کے جایا کرتے تھے، اور یوں دیکھ لیجئے ڈائٹ کے طور پہ، علاج کے طور پہ اور مہک کے طور پہ، خوشبو کے طور پہ بھی اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یوں جب خداوند یسوع المسیح کے قدموں میں یہ خاتون آئی ہیں، مریم جٹاماسی کا عطر لے کر، آد سیر عطر، تو وہ دراصل اپنے اندر کی حالت کو بھی اس کے قدموں میں نچھاور کر رہی ہے کہ مجھ پر رحم کر۔ ممکن ہے وہ لا علاج خاتون ہو، اندر کوئی نہ کوئی یا ذہنی کوئی نہ کوئی کوفت ہو، اس کا بھی علاج وہ چاہتی ہے کہ میرا خداوند مجھ پر رحم کرے، اور اسی لیے تو آنسو اس کے بہہ رہے ہیں، اندر سے ٹوٹ چکی ہے، اندر سے پورے طور سے وہ بکھر چکی ہوئی ہے، اور کوئی معالج اس کا علاج نہ کر سکا ہوگا، نہ ہی کھانے کے ذریعے سے اس کا علاج ہوا ہوگا، نہ ہی ادویات کے ذریعے، اور نہ ہی ڈرگز لینے کے ذریعے، کسی طور سے بھی اس کا علاج نہیں ہوا ہوگا، اور سب سے بڑے طبیب کے قدموں میں وہ آ گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یقیناً کئی دفعہ ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں، ادویات پہ ادویات پہ ادویات، ڈھیروں دوائیاں دے پھکے مارن رہے ہیں اسی، لیکن علاج معالجے سے بھی افاقہ نہیں ہوتا، چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، سکون نہیں ملتا۔ ایک ہے ہستی جس کے پاس یہ بی بی آ کے آئی ہے، اور وہ مجھے ہمیں سب کو کہتی آؤ اس کے پاس چلیں، آؤ اس کے پاس چلیں، کیونکہ طبیب اعظم تو یہی ہے۔ جٹاماسی تجھے ڈرگ کے طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکے، کتنی کو دیر سے ڈرگ سے آرام ملے گا؟ جاگ کھلے گی تو پھر دل کرے گا ڈرگ لینے کو، پھر دوائی کھانے کو دل کرے گا، پھر کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کرے گا۔ اس لیے اس کا خداوند کے پاس آنا مجھ کو ابھارتا ہے کہ میں اپنے سارے مسائل جو ذہنی سوچ ہے، کوفت ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اپنے خداوند کے قدموں میں لے کر آؤں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، کیونکہ وہی طبیب اعظم ہے، وہی قرار دیتا ہے، وہی چین دیتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور یقیناً یہاں پر مریم کا جو ایکٹ ہے یہ چونکہ اس کی ہمبلنس، اس کی حلیمی فروتنی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اس کے دل کی ترجمانی بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کے اس پیار محبت کو بھی ظاہر کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ وہ کس قدر مہربان ہے۔ جس بھی حالت میں کوئی ہو، خداوند یسوع مسیح کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں کہ اس کے پاس آ کر اپنی اندرونی حالت کا علاج کرا سکتے ہیں، بیرونی حالت کا علاج کرا سکتے ہیں، چاہے کوئی روحانی طور پہ بیمار ہے یا جسمانی طور پہ کمزور ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر اپنے ان مسائل کے لیے
خدا ان سے دعا کر سکتا ہے، اور اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اور وہ سب کے لیے ہی اپنی محبت اور شفقت کو اسی طرح سے پھیلائے ہوئے ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کچھ سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔